تعریف کا ذوق ختم کریں، تب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں، کی حاجت ہی نہیں۔ ان کی توجہ یہ ہے کہ میرا رب اور میرا رسول مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ یہ جو سیاست ہے نا، سیاست اس کو بھی راضی رکھنے کی، اس کو بھی راضی رکھنے کی، اس کو بھی سیٹ رکھنے کی، اس سے باہر نکلنا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری دنیا کو سیٹ رکھ سکیں۔ تعریف کی خواہش جو لوگ پیدا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کے منہ میں مٹی ڈالوں، یہ میرا کس طرح کا دوست ہے۔ تو کہا حضور پھر کیا کریں جن کو آپ سے پیار ہے؟ فرمانے لگے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں جو میرے لیے ذخیرہ بنے۔ ہم قائل ہو گئے ہیں تعریف کے، کوئی کام کر کے لوگ فوراً رزلٹ مانگتے ہیں، فوراً۔ بہت سارے لوگ ہیں نعت کے بعد وہ یہ مانگتے ہیں کہ کہا جائے کہ تم نے بڑا، کیا بچے کیا بات ہے تمہاری۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ تعریف کی جائے کہ میں نے تلاوت کی تو آج حدی ہو گئی۔ واعظ کرنے کے فوراً بات کہتا ہے آج پھر دیکھا کیسے جملے کہے، تو ضائع ہو گیا کام۔ ایسا نہیں کریں۔ جس بندے نے کہا میری تعریف کرو، جس نے کہا اس نے تو اجر مانگ لیا۔ تو جو اجر مانگتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، وہ سوداگر ہوتا ہے، وہ پیار نہیں کر رہا، وہ تو تجارت کر رہا ہے۔ جس نے کہا میرا نام لو میری تعریف کرو تو اس نے تجارت کی ہے۔ یہ شفقت کے ساتھ کوئی بزرگ کسی کے لیے خیر کے جملے کہہ دیں تو وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں، وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں۔ لیکن خواہش کرنا کہ میری تعریف ہو اور مجھے تعریف ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا، شریعت اسلامیہ اس کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کہتے ہیں دل کرتا ہے مٹی ڈالیں۔ اور ویسے بھی تعریف اور خوشامد میں فرق ہوتا ہے۔ ہم خوشامد پہ راضی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا ہمیں بدھو بنا رہا ہے، لیکن ہم بن رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے استادوں کی خواہش ہوتی ہے شاگرد میری تعریف کریں۔ استاد جی کیا بات، تو شاگردوں مریدوں سے تو تعریف بندہ کرا ہی لیتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات؟ مزہ تو تب ہے جب اہل خیر بات کریں، اچھے لوگ، غیر جانبدار لوگ جملے۔ تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، چھپ کرنے کی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان ہے جو متقی زیادہ ہو، بے نیاز ہو، دنیا کے مال پر اس کی توجہ نہ ہو، اور فرمایا اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں۔ دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا، آپ ذرا غور تو کریں۔ جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی تھی، زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کی ستائش نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے تھے، پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، تعریف سے باہر آئیں۔ تعریف نقصان دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، صوفیاء میں ایک گروہ گزرا ہے، داتا علی اجویری نے اس کا ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ۔ ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے ہیں، ان کو کوئی برا کہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر دیا، میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ
آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا، آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہے، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک جنازہ گزرا، جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا لوگوں کا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں کی، اچھے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں، لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے، بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے، ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہے، کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا۔
لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا، گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آواز قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا، رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے گا۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، اچھے لوگوں کا خیال کر۔ دیکھیں نا، حضرت ابو بکر نے بھی ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، ذرا پوچھ کے بتانا، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح، نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں میان جگاوے۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی، فرمایا وہ سویا رہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے کی موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا، تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں گے، لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں، خیر والے لوگ
وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے، عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔ گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے۔ کہا ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے ہیں، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا۔ عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جانتے ہیں۔ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، اس رائے کو سنبھال کے رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے، اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں، علی ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے، وہ اس رائے کا پاس کرتے تھے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں، عام دنیا داروں کی بات نہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس گواہی کو سنبھال کے رکھیں، وہ گواہی صبح قیامت کام آئے گی۔ خیر کے جملے صبح قیامت، یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترج او مسترج منہ، فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے، یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے، اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی۔ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی۔ لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے، اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑا کچھ کیا۔ جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے، یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا۔ کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے۔ اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں، ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان کے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک روڑ کے کئی بک بک روڑ کے گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے۔
ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو کبھی تعریف کی خواہش نہ پیدا کریں، ہاں اگر کبھی جانچنا ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے بندے، نیک لوگ، اہل خیر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان رویوں کا ضرور پاس کریں۔